نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حضرات گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، والسلام علی من اتبع الہدی۔ ہمارا آج کا موضوع اوینوس گریک سٹرانگ نمبر 3631 ہے۔ یسوع المسیح کا پہلا معجزہ جس میں نشہ آور شراب اوینوس بنا کر وہ اپنا جلال ظاہر کرتا ہے۔ یوحنا 2:10، ہر شخص پہلے اچھی مے پیش کرتا ہے اور ناقص اس وقت جب پی کر چھک گئے، مگر تو نے اچھی مے اب تک رکھ چھوڑی ہے۔ اس ورس میں اچھی اور بری شراب اوینوس 3631 گریک سٹرانگ کو کہا گیا ہے، اور پی کر چھک جانا 3184 ہے، یعنی نشہ آور شراب جس کو ہم خمرن کہتے ہیں۔ تو اس کو میتھسٹوسن جو 3184 پہ موجود ہے، اوینوس کا نشہ آور ہونا اسی ورس میں لکھا ہے۔ یہی وہ نشہ آور شراب ہے جسے اوینوس کہا گیا ہے، اور یہی اوینوس یسوع المسیح نے پانی سے معجزانہ طور پر بنا کر اپنا جلال ظاہر کیا، اور لوگوں نے یہی شراب پی کر جو ہے وہ چھک جایا کرتے تھے۔ متی 24:49 میں اس نشہ آور ہونے کی دلیل موجود ہے۔ 3184 کے تحت بینگ ڈرنکرڈز ہونا ضروری ہے۔ تو 49 اس کا جو نمبر ہے، ہم خدمتوں کو مارنا شروع کرے اور شرابیوں کے ساتھ کھائے پیے، یعنی نشہ بازوں کے ساتھ کھائے پیے۔ آئیے ہم بائبل مقدس سے 2 حوالے پیش کرتے ہیں جس میں کہا گیا ہے کہ اوینوس پینے والے کو وائن ببر کہا گیا ہے۔ تو وائن ببر کیا چیز ہے جناب؟ وائن ببر کو الکوہل کا عادی کہا گیا ہے، ہیبچول ڈرنکر آف الکوہل۔ متی 11:19 اس کی دلیل ہے۔ تو اس ورس میں اس ترجمے کے ساتھ یہ چیز موجود ہے۔ متی 11:19 کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں ابن آدم کھاتا پیتا آیا اور کہتے ہیں وہ دیکھو کھاؤ اور شرابی آدمی۔ یہاں پر گریک لفظ اوینوپوٹس جو کہ 3630 اور ڈرنکرڈ لفظ جو ہے وہ موجود ہے، یعنی الکوہل پینے والا عادی شخص۔ نمبر 2، لوکا 7:37، ابن آدم کھاتا پیتا آیا اور تم کہتے ہو کھاؤ اور شرابی آدمی۔ یہاں پر بھی 3630 کے تحت الکوہل کا عادی شخص لکھا گیا ہے۔ میتھیو 11:9 جس میں ترجمہ لکھا گیا ہے وائن ببر 3630۔ لیوک 7:33-34 کو جب ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پہ وائن ببر کا لفظ موجود ہے جو کہ 3630 کے تحت لکھا گیا ہے، اور جیسا کہ یہ متن میں بھی لکھا ہے یہ اوینوس ہی ہے۔ اوینوس کا نشہ آور الفاظ سے جو تعلق ہے، اور اوینوس کا کرینہ نشہ آور الکوہل شراب ہے۔ متی 9:17 779 نمبر جو ہے وہ وائن سکنز ہے۔ تو وائن سکنز جو ہیں وہ ایسی باٹلز ہیں، ایسے بیگز ہیں، ایسی مشکیں ہیں کہ جن کے اندر شراب جو ہے وہ بھری جاتی ہے۔ تو متی 9:17 کے اندر اوینوس وائن جو ہے وہ ہو اوینوس یہ لفظ موجود ہے۔ الکوہل شراب جس میں الکوہل ہو پرانی مشکوں کو پھاڑ دیتی ہے، اس لیے بوجو اس کو نئی مشکوں میں بھرتے ہیں۔ تو دوسرا حوالہ ہمارا لیوک 5:37-38 ہے،
ہو، یہ بھی ہو اوینوس، یہ تیسرا والا ہم دے رہے ہیں اس کو کہ یوحنا 2:10 میں کیا لکھا ہے؟ اوینوس 36:31 کے ساتھ 31:84 میتھیسن جو ہے وہ موجود ہے، جو اوینوس کی اصل حیثیت کو واضح کر رہی ہے، یہ الکوہلک شراب ہی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ 31:84 جی ہے کیا گریک میں؟ میتھیو، یہ نشہ آور شراب ہے، لہذا اوینوس کے ساتھ 31:84 کی موجودگی اس امر کی واضح دلیل ہے کہ اوینوس میتھیو ہی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی شراب ہے ہی نہیں۔ تو اس کا ترجمہ کیا لکھا گیا ہے؟ ٹو ڈرنک ٹو انٹاکسیکیشن، جو نشہ دے۔ لوکا 1:15 کیونکہ وہ خداوند کے حضور میں بزرگ ہوگا اور ہرگز میں نہ کوئی اور شراب پیے گا اور اپنی ماں کے بطن سے ہی روح القدس سے بھر جائے گا۔ اس ورس میں اوینوس 36:31 کو واضح طور پر کیا لکھا گیا ہے؟ 46:08 سیکاراس، جو سٹرونگ ڈرنک ہے، جسے ہم عرف عام میں وسکی کہتے ہیں، جسے ہم عرف عام میں برانڈی کہتے ہیں، موجود ہے۔ اب اس کے حرام ہونے میں کون سا امر باقی ہے بھائی؟ 46:08 جی سیکارا ہے، جو کہ ڈکشنری میں یہ لکھا ہوا ہے an intoxicant that is intensely fermented اور اسٹرانگ ڈرنک۔ اب تو میرا خیال ہے کوئی گنجائش نہیں ہے کہ اس کو جو ہے وہ عام جو ہے وہ شربت کہا جائے۔ لوکا 10:34 اور اس کے پاس آ کر اس کے زخموں کو تیل اور مے لگا کر باندھا۔ زخموں پر الکول مواد ہی لگایا جاتا ہے جناب، زخموں پر کون بے وقوف شربت لگاتا ہے؟ اوینوس 36:31 پلس جو ٹرومیٹا زخم 51:34 گریک میں آپ اٹھا کے دیکھ سکتے ہیں۔ اس ورس میں بھی اوینوس الکوہل ہی لکھا گیا ہے، شربت نہیں لکھا گیا، نان الکوہلک نہیں لکھا گیا۔ رومنز 14:21 یہی اچھا ہے کہ تو نہ گوشت کھائے نہ میں پیے اور نہ کچھ ایسا کرے جس کے سبب سے تیرا بھائی ٹھوکر کھائے۔ تو یہاں پہ اوینون 36:31 کے تحت ٹو ڈرنک وائن از لیڈ ٹو سن، 46:24 کے ساتھ آیا سن کے ساتھ۔ اس ورس میں اوینون ٹو ڈرنک وائن کے ساتھ از لیڈ ٹو سن، یعنی 36:31 جو ہے اس کا تعلق 46:24 کے ساتھ ہے کہ یہ اوینوس گناہ کی طرف لے جانے والی شراب ہے۔ اس سے قبل کہ مزید حوالہ جات کی جانب بڑھا جائے، ضروری امر یہ ہے کہ ٹو ڈرنک واٹر ٹو ڈرنک وائن کے فرق کو واضح کر دیا جائے تاکہ شراب اور پانی پینے میں اب حام ہی نہ رہے۔ ٹو ڈرنک واٹر، یہ خروج ایکسوڈوس جس کو ہم کہتے ہیں 34:28 میں 8354 اس کے اندر موجود ہے۔ ٹو ڈرنک وائن کے لیے جو پیدائش میں لفظ استعمال ہوا ہے 1932 میں، وہ یاین 3196 ہے، اور لوط سے جو متعلقہ شراب تھی وہ ٹو ڈرنک وائن احبار میں 910 یاین 3196 ہے۔ تو یاین 3196 پلس انٹاکسیکیٹنگ وائن 7941 یہ نشہ آور شراب ہے۔ تو یاین اور اوینوس عبرانی زبان میں الکوہلک شراب ہی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ وہی یاین ہے جو عہد جدید میں اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اوینوس۔ اور اسی طرح سیکارا جس کو ہم شکار کہتے ہیں is an intoxicant strong drink 7941 ہبریو آپ اٹھا کے دیکھ سکتے ہیں۔ اس کا تعلق بھی کس کے ساتھ ہے؟
آپ ڈکشنری اٹھا کے دیکھ لیں، اس کا تعلق بھی اوینوس کے ساتھ یہ ہے، افیسیوں 5:18 اور شراب میں متوالے نہ بنو کیونکہ ایسے بد چلنی پیدا ہوتی ہے. ٹو ڈرنک، یہاں پہ ٹو بی ڈرنک 3182 اور بد چلنی 810 اور اوینوس 3631 موجود ہے. اس کو ہم کہتے ہیں نشہ آور شراب. اوینوس 3184 اور 810 بد چلنی پیدا کرتی ہے، یہ نشہ آور شراب ہے. اس لیے ورنہ عام پانی اور مشروب عقل کو مختل نہیں کرتا اور نہ ہی نشہ دیتا ہے اور نہ ہی بد چلنی کی جانب مائل کرتا ہے اور نہ ہی گناہ کا باعث بنتا ہے. کبھی دیکھا ہے کسی نے کبھی دیکھا ہے پانی پی کے وہ جو ہے اس کے حواس مختل ہو جائیں اور وہ نشے میں آ جائے؟ بالکل فضول بات ہے. مکاشفہ 14:8. پھر اس کے بعد ایک اور دوسرا فرشتہ یہ کہتا ہوا آیا کہ گر پڑا، کہ بڑا شہر بابل گر پڑا جس نے اپنی حرام کاری کی غضب ناک میں تمام قوموں کو پلائی. تمام قوموں کو حرام کاری کی شراب جو پلائی گئی وہ اوینوس تھی. 3631 وائن ٹو ڈرنک، یہاں پہ جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ 4222 گریک میں، یہ اس کے لیے مخصوص لفظ استعمال ہوا ہے، یہ پانی کے لیے نہیں استعمال ہوتا. حرام کاری کی شراب اوینوس. مکاشفہ 14:10. وہ خدا کے قہر کی اس خالص مے کو پیے گا جو اس کے غضب کے پیالے میں بھری گئی ہے اور پاک فرشتوں کے سامنے اور برا کے سامنے آگ اور گندک کے عذاب میں مبتلا ہوگا. خدا کی بادشاہی میں اوینوس کا عذاب. خدا کے قہر کی خالص شراب اوینوس ہی ہے جو بت پرستوں کو پلائی جائے گی. اگر یہ پانی یا مشروب ہوا تو عذاب کیسا، یعنی اسے مشروب عذاب کہا گیا ہے. مکاشفہ 16:19. اور اس بڑے شہر کے 3 ٹکڑے ہو گئے اور قوموں کے شہر گر گئے اور بڑے شہر بابل کے خدا کے ہاں یاد ہوئی تاکہ اپنے سخت غضب کی مے کا جام پلائے. اس ورس میں 3631 اوینو کو خدا کے غضب کی مے کہا گیا ہے. کیا اسے دنیا میں پینا حلال ہے؟ پیو خدا کے غضب کی مے پیو. مکاشفہ 17:2. اور جس کے ساتھ زمین کے بادشاہوں نے حرام کاری کی تھی اور زمین کے رہنے والے اس کی حرام کاری کی مے سے متوالے ہو گئے تھے 3182 متوالے ہو گئے تھے 3182. اور وائن اوینو 3631 موجود ہے. نشہ آور شراب کا لفظ اسی ورس میں موجود ہے. کون کہتا ہے شراب جو ہے وہ حلال ہے؟ شراب حرام ہے بائبل میں. مکاشفہ 18:3. کیونکہ اس کی حرام کاری کی غضب کی مے کے باعث تمام قومیں گر گئیں اور زمین کے بادشاہوں نے اس کے ساتھ حرام کاری کی ہے اور دنیا کے سوداگر اس کے عیش و عشرت کی بدولت دولت مند ہو گئے. اوینوس حرام کاری اور زنا کاری کا باعث بنتی ہے. پھر یہ کیسے حلال ہو سکتی ہے؟ اوینو 3631 کے ساتھ جو لفظ آیا ہے ہیو ڈرنک 4095 پیپوکان، اس کو کیا بولتے ہیں؟ پیپوکان. یہ کیا ہے؟ یہ حرام کاری کی شراب پینے والے کو کہتے ہیں. شراب فل نشے والی حرام شراب ہے جسے اوینوس کہا گیا ہے. مکاشفہ 19:15 کی طرف چلتے ہیں. اور قوموں کے مارنے کے لیے اس کے منہ سے ایک تیز تلوار نکلتی ہے اور وہ جو لوہے کے عصا سے ان پہ حکومت کرے گا اور قادر مطلق خدا کے سخت عذاب کی میں اس کے حوض کے انگور روندے گا. اس ورس میں بھی خدا کے سخت عذاب کی مے کو اوینوس ہی کہا گیا ہے. اب ہم آتے ہیں متعلقہ اوینوس اینڈ انٹاکسیکیشن 31:78. نشہ آور خمر لوکا 21:34. بس خبردار ہو ایسا نہ ہو کہ تمہارے دل خمار اور نشہ بازی اور اس کی زندگی کی فکروں سے سست ہو جائیں اور وہ دن تم پر پھندے کی طرح ناگہاں آ پڑے. پھر رومنس کی طرف چلتے ہیں 13:13. جیسا دن کو دستور ہے شائستگی سے چلے، نہ ناچ رنگ، نہ نشہ بازی سے، نہ زناکاری سے اور شہوت پرستی سے اور نہ جھگڑے اور حسد سے.
پھر گلتیوں کی طرف دیکھتے ہیں 5:21 میں لکھا ہے بغض، نشہ بازی، ناچ رنگ اور اس کی مانند اور اس کی بابت تمہیں پہلے سے کہہ دیتا ہوں جیسا کہ پیشتر جتا چکا ہوں اس سے پہلے بھی۔ بائبل جو ہے پہلے جو قدیم عہد قدیم ہے اس کا حوالہ دے رہا ہے، پہلے بھی بتا چکا ہوں اس بابت میں کہ ایسے کام کرنے والے خدا کی بادشاہی کے وارث نہیں ہوں گے، چاہے وہ میں ہوں، آپ ہوں یا یسوع المسیح ہو۔ آگے پھر میتھیو 36:31، اس کا جو حوالہ 31:84 کے ساتھ ہے بائبل کے اندر، 24:49 میں، ایکٹس 2:15 میں، 1 کرنتھیو 11:21 میں، 1 تھس 5:7 میں، اور مکاشفہ ریویلیشن میں 17:2 میں، اوینوس 36:31 گریک میں جہاں جہاں استعمال ہوا ہے 31:84 کے ساتھ ہے۔ آپ ریویلیشن جو ہے 17:6 بھی اٹھا کے دیکھ لیں، اس میں بھی یہی لکھا ہے۔ متی 24:49 میں، ہم اپنے جو میں پہلے اس سے حوالہ جو ہے آپ کو دے چکا ہوں، ہم خدمتوں کو مارنا شروع کرو، شرابیوں کے ساتھ کھائے پیے۔ یہاں میتھیوٹون یہ 31:84 لکھا ہوا ہے۔ یوحنا 2:10 میں اچھی میں جو ہے وہ 36:31 ہے، بری میں ناقص میں جب پی کے چھک گئے 31:84 وہ بھی میتھیوسن لکھی ہوئی ہے۔ they might have drunk freely۔ اعمال کی طرف چلتے ہیں 2:15 کہ جیسا تم سمجھتے ہو کہ یہ نشہ جو ہے 31:84 میں نہیں ہے کیونکہ ابھی تو پہر دن چڑھا ہے۔ پھر ہم آتے ہیں کرنتھیوں 11:31 کی طرف، کیونکہ کھانے کے وقت ہر شخص دوسرے سے پہلے اپنا عشاء کھا لیتا ہے اور کوئی بھوکا تو رہتا ہے اور کسی کو نشہ 31:84 میتھیئی ہو جاتا ہے۔ 1 تھس 5:7 میں بھی یہی لکھا گیا ہے، اس میں 31:82 لکھا گیا ہے۔ اور آگے اعمال 17:2 میں جس کے ساتھ زمین کے بادشاہوں نے حرام کاری کی تھی، وہ جو میں پہلے اس سے آپ کو بتا چکا ہوں۔ اعمال 17:7 اور 5:6 میں اس کے ماتھے پر نام لکھا ہوا تھا۔ کیا لکھا ہوا تھا؟ راز، بڑا شہر بابل، قصبیوں اور زمین کی مکروہات کی ماں، اور میں نے اس عورت کو مقدسوں کا خون اور یسوع کے شہیدوں کا خون پینے والا متوالا دیکھا۔ یہاں متوالا 31:84 ہے۔ بینگ ڈرنک، جو کیا کرتا ہے؟ نشہ دیتا ہے۔ اب کیونکہ یوحنا بپتسمہ دینے والا آیا تھا نا، وہ نہ تو روٹی کھاتا ہوا ہے نہ میں پیتا ہوا، اس کے لیے تو یوحنا کے لیے تو یہ شراب حرام تھی، تو یہ حرام چیز جو ہے یہ معجزانہ طور پہ یہ کیوں پیدا کی گئی؟ لوکا 10:34 کی طرف آتے ہیں، فتقدم وضمدن جراحاتہ وصب علیہا زیتن وخمرا، وہ بات آتی ہے اور اس کے پاس آ کر اس نے اس کے زخموں کو تیل اور مے لگا کر باندھا۔ یہاں بھی مے، خمر اور مسکر ہے۔ آگے چلیں، یوحنا 2:9، فلما ذاق رئیس متقی الماء المتحول خمرا، الماء المتحول خمرا، یہ خمر ہے۔ جب میرے مجلس میں وہ پانی چکھا تو وہ مے بن گیا تھا، وہ شربت نہیں بنا تھا، وہ کیا بنا تھا؟ الماء المتحول خمرا، وہ شراب بن گیا تھا۔ وہ نہ جانتا تھا کہ یہ کہاں سے آئی ہے۔ آگے یوحنا 4:46 کی طرف جاتے ہیں، فجاء یسوع ایضا الی قانا الجلیل حیث صنع الماء خمرا۔ کہاں سے جو ہے تحریف کرو گے؟ پس وہ کانائی جھیل میں آیا جہاں سے اس نے پانی کو مے بنایا تھا۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ فجاء یسوع ایضا الی قانا الجلیل حیث صنع الماء خمرا، پانی کو بنایا تھا کیا؟ شراب، اوینوس، خمر بنائی تھی۔ نمبر 11 رومیوں کی طرف آئیں، 21:14، حسنا ان یاکل لا تاکل اللہ تاکل لحمن ولا تشرب خمرا، یہ ہے حرام، یہ ہے، اس کو بولتے ہیں حرام، منع کیا گیا ہے۔ کہاں منع کیا گیا ہے؟ اللہ تاکل، نہ تو کھا، لحمن ولا تشرب خمرن کی طرف آتے ہیں کہ خمر جو ہے یہ بائبل کے اندر جو ہے یہ بھی حرام ہے۔ آپ متی جو ہے 9:17 میں دیکھتے ہیں، ولا یجعلون خمرن، اور نئی پرانی مشکوں میں نہیں برتے۔ نمبر 2 مرکز 2:22،
ولیس احد یجعل خمرا، اور نئی میں پرانی مشکوں میں کوئی نہیں بھرتا۔ مرکز 15:23 واتو خمرن ممزوجہ، اور مرملی شراب مرملی میں اسے دینے لگے مگر اس نے نہ لی۔ یہاں بھی خمر ہے۔ جب وہ سولی پہ لٹکے ہوئے تھے اس وقت انہوں نے کیا کیا؟ زوفہ ڈبو کے اس کو پیش کیا۔ وہ کیا پیش کیا تھا؟ وہ شراب تھی، وہ شراب تھی، وہ خمر تھی۔ کیا لکھا ہوا؟ تو ہو خمرن، اس کو خمر دی گئی، پیش کی گئی۔ لوکا 1:15 میں لِأَنَّهُ يَكُونُ عَظِيمًا مَعَ الرَّبِّ وَخَمْرًا وَمُسْكِرًا، یہاں پہ خمر اور مسکر دونوں کے دونوں کا لفظ جو ہے یہ موجود ہے۔ لوکا 1:15 یاد رکھ لیں، یہ لا یشرب، نہ پی تو، یہاں اس کی ممنوع ہے، حرام قرار دے دی گئی۔ پوری ورس میں پڑھتا ہوں، لِأَنَّهُ يَكُونُ عَظِيمًا مَعَ الرَّبِّ وَخَمْرًا وَمُسْكِرًا لا يشرب ومن بطن امه ليمتلئ من الروح القدس، کیونکہ وہ خدا کے حضور میں بزرگ ہوگا اور میں ہرگز نہ پیے گا، شراب نہ پیے گا، اور اپنی ماں کے بدن سے ہی روح القدس سے بھر جائے گا۔ آئیے لوکا 5:37 کو پڑھتے ہیں، ولیس احد یجعل خمرا جدیدا فی زقاق عتیقہ، اور کوئی شخص نئی پرانی مشکوں میں نہیں بھرتا تو میں مشکوں کو پھاڑ دیتی ہے، خود ہی بہہ جائے گی، مشکیں بھی برباد کر دی گی۔ وہ کیا بات کرتے ہیں کہ خمر جو ہے وہ بائبل کے اندر نہیں ہے؟ آگے چلیں، لوکا 5:38-39 میں بل یجعلون خمرا جدیدا فی زقاق جدیدا فتحفظ جمیہ، بلکہ نئی میں نئی مشکوں میں بھرنا چاہیے۔ لوکا 7:33 بھی سن لیں، لِأَنَّهُ جاء یوحنا العمدان لا یاکل خبزا ولا یشرب خمرا، یہی اچھا ہے کہ تو نہ گوشت کھائے نہ میں پیے اور نہ کچھ ایسا کرے جس کے سبب سے تیرا بھائی ٹھوکر کھائے، یعنی جو ہے وہ کیا کرے؟ برائی کرے۔ تمیتھس 5:23 میں ولا تکن فی ما بعد شراب مان بل استعمل خمرن قلیلا، کہ تو یہ شراب جو ہے نا وہ انوس یہ تھوڑی سی پی لے، یہ اس میں سے عام حکم میں سے، حرام عام حکم میں سے اس کی تخصیص کی گئی ہے۔ کیا کہ سبجیکٹ ٹو دی ایلمنٹس، تو بیمار ہے، دوا کے طور پہ زخموں پہ بھی لگا سکتا ہے، دوا کے طور پہ زخموں پہ بھی لگا سکتا ہے، دوا کے طور پہ تو اس کو استعمال بھی کر سکتا ہے، لیکن قلیلاً کے لفظ ہیں، کثیر کے لفظ نہیں ہیں کہ کٹ 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 لگا کے تو جو ہے نا وہ پوری بوتل خالی کر دے۔ بات کی سمجھ آئی کہ ابھی بھی نہیں آئی؟ مکاشفہ آخری میری جو ہے وہ حوالہ ہے، یہاں پہ مکاشفہ جو ہے رویا جس کو خواب کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی، یہ 18-13 نکال لیں۔ وَكَرْفَتْ وَبُخُورًا وَطَيِّبًا وَلِبَانًا وَخَمْرًا وَزَيْتًا، آیا نا خمر؟ نکالو خمر بائبل سے باہر اور پی لو شراب، شربت بنا کے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔